اللہ جل شانہ نے جنہیں منبر و محراب کا وارث بنایا اور جو حضرات امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خاص شان بیان فرمائی ہے۔ یہ سنن ابی داود کتاب الصلاح باب فی جماع الامامت و فضلہا، امامت اور اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدیث پاک کا نمبر 580 ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت کروانے والوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا، من اما الناس فاصاب الوقت فلہ ولہم، کہ جس شخص نے کسی جماعت کی امامت کروائی، کچھ لوگوں کو جس شخص نے نماز پڑھایا اور نماز صحیح وقت پر درست طریقے سے اس نے پڑھائی، عمدہ طریقے سے اس نے امامت کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امامت کروانے والے شخص کے لیے اس کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز ادا کی ہے، ہر ایک کو جتنا ثواب ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس امام کو ان سب کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک ثواب تو جس شخص نے امامت کی ہے اس کی اپنی نماز کا اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور دوسرا یہ کہ جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے نماز ادا کی ہے تو ہر نمازی کو جتنا ثواب ملے گا، ہر نمازی کے برابر اس امام کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ قابل رشک اجر اللہ تعالیٰ اماموں کو عطا فرماتا ہے۔ جو امامت کو اپنا فرض منصبی سمجھ کر کے اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے اوپر اسے ایک انعام سمجھ کر کے جو اس ذمہ داری کو ادا کرے، اس کے لیے یہ اجر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے۔ تو منبر و محراب کے وارثین اگر ظاہری طور پر دنیاوی مال و متاع کے لحاظ سے اگر وہ کمزور ہیں یا انہیں دنیا کے معاملات میں بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، کبھی کبھی تنگ دستی بھی ہوتی ہے، تو اگر اپنے منصب امامت کا خیال کرتے ہوئے کوئی امام شخص، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی قاری اور قوم کا امام، قوم کا مقتدا، قوم کا پیشوا، اگر وہ اس طرح کی امامت کرتا ہے، وقت کا خیال رکھتا ہے اور صحیح طور طریقے سے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اور عمدہ طریقے سے اگر وہ امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا ہی میں یہ خوشخبری ارشاد فرما دی ہے کہ دوسرے جتنے بڑے سے بڑے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کے مال کو دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں یا ان کی دنیاوی جاہ و حشمت کو دیکھ کر کے ان پر رشک آتا ہے، تو ائمہ اس جانب بھی توجہ رکھیں اور علماء اس جانب بھی توجہ رکھیں، منبر و محراب کے وارثین اس پر بھی نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے پیچھے اگر ملک کا سربراہ اور حاکم وقت ہو اور چاہے جتنے بڑے مقام اور مرتبے والا کھڑا ہو، لیکن اگر وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے تو آپ کے پیچھے کھڑا ہونے والا بڑا سے بڑا شخص اور عظیم سے عظیم المرتبت شخص بھی تنہا اپنا ثواب نماز پڑھ کر کے وہ اپنے حصے میں لے کر کے جائے گا، لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جتنے لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہر فرد کو جتنی نیکی مل رہی ہے تو اس فرد کے نیکی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اس مقتدی کے نیکی میں سے اللہ تعالیٰ کوئی لے کر کے ہمیں نہیں دے رہا ہے، بلکہ الگ سے ہر مقتدی کو جتنی نیکی مل رہی ہے، ہر مقتدی کے برابر اللہ تعالیٰ اس امام کو نیکی عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ اگر آخرت کے لحاظ سے غور کریں تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امامت قبول فرما لی اور آپ کی امامت بارگاہ الہی میں اگر مقبول ہو گئی تو پھر آپ اس دن
کے بارے میں غور کریں کہ جس دن لوگ اپنی اپنی نمازوں کا ثواب لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، آپ کس قدر خوش قسمت ہوں گے کہ اس دن اللہ کے حضور آپ تمام نمازیوں کی نمازوں کا ثواب لے کر کے اور اپنی نمازوں کا ثواب ساتھ لے کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس دن آپ کی قسمت پر کتنا رشک کیا جائے گا، اور آپ کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا پھر اس دن۔ تو دنیا میں جو معاملات ائمہ کو پیش آتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان پر نظر رکھیں اور ان کے مسائل کو جس طرح سے اور جس قدر وہ حل کر سکتے ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر قوم سوئی ہوئی ہے یا ان کی بدبختی ہے یا غفلت ہے، تو اگر اس غفلت سے آپ اپنی توجہ ہٹا کر کے حضور پاک علیہ السلام کے اس مبارک فرمان کی جانب کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں بڑی راحت کا سامان ہے کہ اس اجر کا وعدہ حضور صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہے۔ یعنی ائمہ کرام اطمینان رکھیں اور اطمینان کے ساتھ اپنی امامت فرمائیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، یاد رکھیں، اور جب وہ رکوع، سجود، قیام اور قعود کر رہے ہوں تو حضور پاک علیہ السلام کا یہ مقدس فرمان اگر آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کی یادداشت میں ہوگا، اس وقت جب آپ امامت کر رہے ہوں گے تو آپ کی نماز کا اور آپ کی امامت کا مزہ انشاءاللہ تعالی دوبالا ہو جائے گا، اور آپ اپنے آپ میں رشک کریں گے، اور اللہ رب العزت کی حمد کرتے ہوئے آپ کی زبان نہیں تھکے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اتنا بڑا اس نے کرم آپ پر فرمایا، اتنا انعام فرمایا، اور اتنا بڑا احسان آپ پر فرمایا کہ آپ کو جتنے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سب کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، سمیٹ کر آپ کے دامن میں اور آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تنبیہ بھی ہے۔ یہ تو ایک پہلو تھا کہ جس نے عمدہ طریقے سے امامت کی ہے، جس نے اچھے طریقے سے امامت کے فرائض انجام دیے ہیں، اس کے لیے یہ ایک اجر حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے، وَمَنْ انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم، اور جس نے اپنی امامت میں کوئی کوتاہی کی، کوئی کمی کی، اگر کمی ہوئی امامت میں، تو حضور پاک علیہ السلام نے صاف یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر امام اپنی امامت میں کوئی کمی کرتا ہے، کوئی کوتاہی کرتا ہے، تو حضور نے یہ فرمایا کہ مقتدیوں کی نماز میں بھی اس کی امامت کی وجہ سے جو کمی آئے گی اس کا وبال بھی اسی امامت کرنے والے امام پر ہوگا۔ اگر اس نے کوئی کمی کی ہے اپنی امامت میں اور کوئی کوتاہی کی ہے تو جو نماز میں کمی واقع ہوئی ہے، مقتدیوں کی نماز تو ادا ہو جائے گی، ان پر کسی بھی طرح کا کوئی گناہ اور وبال نہیں ہوگا، لیکن جتنے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان تمام نمازیوں کی نماز میں واقع ہونے والی کمی اور کوتاہی کا جو وبال ہوگا، جو گناہ ہوگا، وہ بھی اسی امام کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ دو پہلو ہیں جو ائمہ ہیں ان کے لیے ایک خوشی کا پہلو ہے، اطمینان کا پہلو ہے، اور جو حضور پاک علیہ السلام نے اس اجر کی خبر عطا فرمائی ہے تو اس یقین کے ساتھ اور اس سنجیدگی کے ساتھ اور مکمل طور پر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی امامت کروائیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ اس کے محبوب نے یہ خبر دی ہے تو اس کا اجر انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور جو دوسرا حصہ ہے ائمہ حضرات اس سے بھی آشنا رہیں، اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ جو آپ امامت کروا رہے ہیں تو اپنی امامت میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ نماز جب آپ پڑھا رہے ہوں تو کسی طرح کی کوئی بھی کوتاہی اور کوئی بھی غفلت اپنی جانب سے نہ ہونے دیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ امامت کروا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی جو نمازیں ہیں آپ کی کسی کمی کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے اس میں کوئی کمی آئے، اور بجائے سب نمازیوں کی نماز کا ثواب ملنے کے آپ کو سب نمازیوں کی نماز میں واقع ہونے والی کمی کا گناہ ملے، عذاب ملے، اور آپ کو پکڑا جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے قہر یا اس کے غضب کا شکار ہوں۔
تو اماموں کے لیے خوشخبری بھی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے مطابق امامت کریں، انشاءاللہ تعالی اس ملنے والے اجر کے حقدار ائمہ اکرام ضرور ہوں گے۔ لیکن جنہیں اگر جلد بازی ہوتی ہے یا دنیا کے مال و متاع کو سمیٹنے کی غرض سے یا کسی بھی وجہ سے اگر جلد بازی میں کوئی کمی یا کوتاہی کسی امام سے ہو گئی تو یاد رکھیں کہ اس کا وبال بھی آپ پر ہوگا۔ تو ثواب کی امید اور امید کے بجائے یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر یقین رکھتے ہوئے نماز کی امامت کروائیں اور مطمئن رہیں، پرسکون رہیں۔ اور جو اس حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا اور اگلا حصہ ہے تو اس عذاب سے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ڈرایا ہے تو اس گناہ کا بوجھ کہیں آپ کے کندھے پر نہ آ جائے، اس سے ڈرتے رہیں، اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔